السلام علیکم ناظرین، ڈان اسپیشل کے سیگمنٹ کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہمارے مہمان ہیں آج جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب۔ جماعت اسلامی کے حوالے سے، ان کی پولیٹکس کے حوالے سے آج تفصیل سے ہم سراج الحق صاحب سے بات کریں گے، اور اس کے علاوہ وائلنس، ملیٹنسی، ٹیررزم، ان سب ایشوز پہ بھی بات کریں گے اور جماعت اسلامی کی پولیٹکس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سراج الحق صاحب۔ وعلیکم السلام سر، خوش آمدید ہمارے پروگرام میں آپ کو۔ بہت مہربانی۔ سراج الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو 80 اور 90 کی دہائی میں جماعت اسلامی کی جو پوزیشن تھی نیشنل پولیٹکس میں، قومی سیاست میں، وہ شاید بتدریج کم ہو رہی ہے یا بہت کم ہو گئی ہے۔ آپ کی ایک تو پارلیمنٹ میں اتنی پریزنس نہیں ہے، 4 افراد ہیں، 3 نیشنل اسمبلی میں، 1 سینٹ میں آپ تو اور اس کے علاوہ اتنی فورسفلی آپ بات بھی نہیں کر رہے ہوتے پارلیمنٹ میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بھائی، آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے۔ جی اور جب ہم اپنے نظریاتی فتح آگے بڑھنے کا، پروگرس کا جائزہ لیتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا بھر میں آج سے کچھ عرصہ قبل ایک نظریاتی مقابلہ تھا، اور اسلام کے مقابلے میں کمیونزم اور سوشلزم ایک نظریہ تھا، اور اسی وقت سے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں نظریات کو چیلنج کیا تھا کہ کمیونزم اور سوشلزم کے ساتھ بھی انسانی مسائل کا حل نہیں ہے اور کیپٹلزم کے ساتھ بھی حل نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 1946 میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سیالکوٹ میں تقریر کی تھی کہ ایک وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ کمیونزم کو ماسکو میں پناہ نہیں ملے گا اور کیپٹلزم کو امریکہ میں۔ سر، یہ تو بڑی کیپٹلزم لمبی کے حوالے سے تاریخ ہو انشاءاللہ جائے گی ہم نا۔ دیکھیں گے۔ عمر بھائی مجھے تھوڑا سا سراج الحق وقت صاحب، دے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم آج کی سیاست، یہ آپ کی تاریخ میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو علم بھی ہے، ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے یہ تاریخ، لیکن جو میں جاننا چاہ رہا تھا نا کہ وہ 80 اور 90 کی دہائی کی سیاست میں جماعت اسلامی بہت ہائی پروفائل چلی گئی تھی، اب جماعت اسلامی بالکل لو پروفائل میں، جیسے بالکل کارنر ہوئی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نظریاتی جماعت اپنے آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کا جائزہ اسمبلی میں چند ممبران کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں لیتی ہے، یہ لیتی ہے کہ ہم نظریاتی طور پر آگے بڑھے یا نہیں بڑھے۔ ٹھیک، اچھا، وہ آپ کس اب طرح آگے دیکھتے بڑھے؟ ہیں میرے پیارے بھائی، اب تو دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے۔ جی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کی طرف لوگوں کا رجوع بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا ہے۔ ٹھیک، اگر مساجد نوجوانوں سے آباد ہے، اگر مائیں بہنیں اور بیٹیاں اسلام کو اپنی چھتری اور پناہ گاہ سمجھتی ہیں، اگر ہمارے مجموعی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اسلام ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر لوگوں نے روزے بڑے تعداد میں رکھنے شروع کیے، اگر اعتکاف میں آپ کو نوجوان زیادہ نظر آنے لگے ہیں، اگر عمرے اور حج کے لیے نوجوان ہی آگے بڑھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظریاتی پتہ ہے ہماری۔ نہیں، لیکن جہاں تک عمر بھائی، آپ کی کوسچن کی طرف آ رہا ہوں، جہاں تک آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسمبلیوں میں تعداد کتنی ہے، تو ظاہر بات ہے اس وقت تو سیاست جو ہے یہ پیسے کا کھیل ہے۔ اگر آپ کے ساتھ صلاحیت بھی ہے، دیانتداری بھی ہے، امانتداری بھی ہے، صداقت بھی ہے، لیکن اگر آپ کے جیب میں 1 ارب اور 2 ارب اور 5 ارب نہیں ہے، تو اس ایوان کے اندر آپ کے لیے بھی جانا ناممکن ہوگا۔ اس لیے کہ سیاست اب 100% پیسے کا ایک کھیل بن گیا ہے، فیوڈلز کا ایک کھیل بن گیا ہے، اور ظالم جاگیردار اور ظالم سرمایہ داروں کا ایک کھیل بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف میرے لیے بلکہ پاکستان کے عام شہری کے لیے، دیانتدار شہری کے لیے ایوان کے اندر جانا خاصا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم موجود ہیں تو ایک حق کے عالم کے ساتھ، صداقت کے عالم کے ساتھ، امانت کے عالم کے ساتھ موجود ہے، اور اس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ نہیں، سراج الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس کا کیا کریں کہ جن لوگوں نے سیاست کو پیسے کا کھیل بنا دیا ہے، ان کو 80 کی دہائی میں آپ نے ہی مضبوط کیا، اور مضبوط کر کے اتنا توانا کر دیا کہ اب وہ نیشنل پولیٹکس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور آپ کو انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا۔
عمر بھائی شروع ہی سے ہمارا یہ موقف ہے کہ اس ملک میں دو طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جن کے آباء و اجداد غلام رہے, ان کو بڑے بڑے رقبے دیے گئے, انگریز کے جانے کے بعد انہی کو اختیارات دیا گیا. لیکن اس تمام سینیریو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جیسا بھی ہے ہماری کامیابی آگے بڑھنے کا اور ملک ترقی کی طرف لے جانے کے لیے جمہوریت ضروری ہے. ہم نے ہمیشہ جمہوریت کو سپورٹ کیا ہے, جمہوریت کا ساتھ دیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب 60 کے بعد یہاں پر ایوب خان کی حکمرانی تھی, انہوں نے مارشاء اللہ نافذ کیا, تو انہوں نے جماعت اسلامی پاکستان کو بین کیا تھا. اور اس کے مقابلے میں جب ایک خاتون فاطمہ جناح میدان میں نکلی تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بھی ساتھ دیا تھا. اور یہ مجھے یاد ہے کہ 1967 میں جب سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیل سے رہا ہو گئے اور ملتان کے لوگوں نے ان کو استقبالیہ دیا, ویلکم کیا, تو اس نے اس جلسے میں بھی کہا تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے جمہوریت ایسی ضروری ہے جس طرح انسان کے لیے پانی اور روشنی کی ضرورت ہے. اس لیے اس پورے سلسلے میں ہم نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ امریت کا مقابلہ ہو اور ملک پر ڈکٹیٹرشپ نہ رہے. نہیں, یہ آپ کی نظریاتی جو آپ کی جو نیریٹو ہے یہ اپنی جگہ آپ کے مطابق درست ہوگا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 1980 کی دہائی میں نواز شریف کو سپورٹ کر کے اس کو پرائم منسٹر بنوایا, اس کو پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پیپلز پارٹی اینٹی پیپلز پارٹی پولیٹکس کا آپ حصہ رہے. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ نواز شریف آپ کے بغیر جیت سکتا ہے, جماعت اسلامی کے بغیر پنجاب میں جیت سکتا ہے, آپ کی اس کو ضرورت نہیں ہے. آپ پاور پولیٹکس کا حصہ تو رہے ہیں لیکن اب تو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو. ویسے اگر نواز شریف صاحب کے 80 کے بعد اور پھر خاص کر یہ 90 کے بعد کی تقاریر کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, جی تو بالکل مسجد معبد خان کا یا فیصل مسجد کی ایک امام اور ایک خطیب کی تقریر ان کی تقریریں لگتی ہیں. نواز شریف صاحب اللہ کو حاضر, میری بات سن, اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اعلانات کرتے رہے, عوام کے ساتھ وعدے کرتے رہے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں پاکستان کو ایک اسلامی ملک بناؤں گا, نظریہ پاکستان کے روشنی میں ان کو چلاؤں گا, خلافت کا نظام, شریعت کا نظام, نظام مصطفیٰ, اور اللہ کے گھر میں بھی وعدے کرتے رہے, لوگوں کے سامنے وعدے کرتے رہے. اور ظاہر ہے ایک انسان جب اللہ کو حاضر و ناظر جان کر عوام کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو میں پاکستان کو قانون کے مطابق اور اسلامی نظریہ حیات کے مطابق چلاؤں گا, اس بنیاد پر جماعت اسلامی نے ان کا ایک زمانے میں ضرور ساتھ دیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے وعدے پوری نہیں کر سکے تو ہمیشہ ہم آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ چلے. دیکھیے ہم اصل میں دائی ہیں. عمر بھائی, ان کے ساتھ چلنا چاہیے لیکن آپ نے ان کو مضبوط ضرور کیا. عمر فاروق بھائی, ابھی گزشتہ سے پیوستہ رمضان میں جناب نواز شریف صاحب مدینہ منورہ میں تھے, مسجد نبوی میں تشریف لائے. سراج الحق صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے گا, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, مختصر سا وقفہ, اس کے بعد آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور سراج الحق صاحب سے بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم ہوئی ہے. جی ویلکم بیک ناظرین, سراج الحق صاحب سے بات جاری ہے. سراج الحق صاحب آپ فرما رہے تھے کہ آپ نواز شریف صاحب کا ساتھ اب اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ اسلام پر عمل نہیں کرنے کی بات نہیں کر رہے, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اب جتنے توانا وہ ہو گئے ہیں اس میں ریلیجس رائٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ریلیجس پارٹیز نے ان کو سپورٹ کر کے اس پوزیشن پہ لے کے آئے ہیں, اب ان کو ریلیجس پارٹیز کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے عمر بھائی جناب, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی صحیح کام کرے ہم اس کو شاباش دینے اور بخل سے کام نہیں لیں گے. ٹھیک, اتنا عرصہ گزر گیا ہے, اگر ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایک ایسا کام کیا تھا اس کا آج بھی ہم ان کو شاباش اور کریڈٹ دیتے ہیں. جس طرح انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا, جس طرح انہوں نے اسلامی سربراہان کانفرنس کا اجلاس بلایا تھا.
نواز شریف صاحب بھی اگر سود کے خاتمہ کا اعلان کرے، نواز شریف صاحب بھی اگر اس ملک کو اس آئین کے مطابق چلانے کا عزم، ارادہ اور عملی طور پر اظہار کرے، ہم شاباش دینے میں بخل سے کام نہیں لیں گے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ گزشتہ رمضان میں وہ مسجد نبوی میں تھے، تو مسجد نبوی میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب بٹھا کر میں نے ان سے یہی کہا کہ اگر آپ دو کام کرے، ایک ہے کہ ملک میں سودی نظام کا خاتمہ کرے تاکہ طبقاتی نظام معیشت کا خاتمہ ہو۔ یہ سودی نظام یہودیوں کا نظام ہے، یہ مسجد نبوی ہے، اس میں یہ وعدہ کر لے کہ ہم یہ ختم کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہمارے ملک میں عریانی فحاشی جس کی وجہ سے ہماری نئی نسل برباد ہو رہی ہے، اور ہر باپ کو ہر ماں کو یہ فکر لاحق ہے کہ اس عریانی اور فحاشی کے دلدل سے میرے بچے کیسے محفوظ رہیں گے، اس کی طرف اقدام کرے۔ انہوں نے وعدے کیے، لیکن اب 2 سال ہو گئے اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اس لیے میں عمر بھائی، اور جہاں تک آپ ہی کہتے ہیں نا کہ اب وہ بہت مضبوط ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ کرسی صرف اللہ کی مضبوط ہے، انسان کی کرسی ہمیشہ عارضی ہے۔ یہی وہ بات ہے عمر بھائی، یہ وعدے پرائم منسٹر صاحب نے کس زمانے میں کیے تھے؟ عمر بھائی میری بات تو سن لینا، یہی وہ بات ہے نا جی کہ ایک پہلے بھی حکمران یہی کہتے چلے آ رہے تھے کہ میری کرسی مضبوط ہے، لیکن پھر ان کی کرسی مضبوط نہیں رہی۔ اس لیے الحی القیوم ذات بادشاہت کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ باقی یہ حکومتوں کا آنا جانا یہ تو ہمارے روز اور شب کا ایک تماشا ہے۔ آپ نے بھی بے شمار حکمرانوں کو دیکھا، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے ہم اصولوں کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ہم اپنی خاندانی ایجنڈا نہیں رکھتے ہیں۔ ایک ایجنڈا ہے کہ وہ نظام یہاں پہ آ جائے جس کے لیے پاکستان بنا تھا، اور پاکستان کی عوام کی منشا کے مطابق یہاں ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنے۔ یہ دو وعدے جو فحاشی اور عریانی ختم کرنے کے اور سودی نظام کا خاتمہ کرنے کے، یہ دو وعدے پرائم منسٹر صاحب نے آپ کے ساتھ کب کیے، کس زمانے میں کیے؟ یہ دیکھیں، یہ ایک رمضان ہے جو ابھی گزرا، ایک اس سے گزشتہ رمضان ہے جو مسجد نبوی میں وہ بھی آئے تھے، میں بھی تھا، اور مغرب کے بعد افطاری کے بعد میں نے ان سے یہ دو وعدے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل میں کر رہوں گا، لیکن وہ نہ ہی کر سکے۔ پھر یہ آپ نے دیکھا کہ ملک میں اس وقت جو سچویشن صورتحال ہے، اسی تناظر میں ہم نے کرپشن کے خلاف ایک مہم شروع کی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ بچے کا یہی مطالبہ کہ کرپشن کا خاتمہ، موجودہ حکومت اس کو ختم نہیں کر سکے، بلکہ خود ان کے اپنے دامن پر بے شمار داغ نظر آ رہے ہیں۔ تو بہتری کی طرف جو بھی قدم اٹھائے گا، میں نے سینٹ میں بھی یہ بات کہی ہے کہ اب رائٹ اور لیفٹ کا زمانہ نہیں رہا، اب رائٹ اور رانگ کی سیاست ہونی چاہیے کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے۔ اگر کوئی اچھا اور ٹھیک کام میری پارٹی کے علاوہ کوئی اور آدمی بھی کر رہا ہو، اس کو ہمیں ٹھیک کہنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی غلط کام میں کر رہا ہوں تو میرے کارکن کو بھی اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ویسے کے مجموعے میں اس پالیسی کو نہیں اپنا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اینٹی کرپشن جو آپ کی مہم ہے، جو آپ سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، پٹیشن بھی آپ نے فائل کی ہوئی ہے، اور ویسے بھی آپ بات کرتے رہتے ہیں کرپشن کے خلاف، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیشنل سٹیج پہ اینٹی کرپشن کمپین کا ہیرو عمران خان ہے، آپ نہیں ہیں۔ میرے خیال میں تو ہماری کامیابی ہے کہ آج سے 10 مہینے قبل میں نے کرپشن فری پاکستان مہم شروع کیا تھا، اس کے لیے میں نے ٹرین مارچ کیا تھا، اس کے لیے ہم نے 100 سے زیادہ بڑے چھوٹے جلسے کیے تھے، ہر جگہ پر ہم نے لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے کرپشن کے خلاف مشاعرے کیے، سیمینار کیے، پریس کانفرنس کی، بار روم میں گیا، اور ایسے میں پھر پاناما سکینڈل کا واقعہ ہو گیا۔ پاناما سکینڈل کا واقعہ جب ہو گیا، پتہ چلا کہ اس میں باہر کی دنیا کے بہت سارے حکمران انوالو ہے، لیکن ہماری حکمران ٹولہ بھی اس میں انوالو ہے۔ اس پر پھر تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر 8 میٹنگز کیے، ہم نے مل کر ایک مشترکہ ٹی او آرز بنا لے۔ وہ ٹی او آرز کے نتیجے میں ہم نے حکومت سے کمیشن کا مطالبہ کیا، کمیشن پہ بھی وہ راضی نہیں ہو سکی حکومت، اور ٹی او آرز کو بھی قبول نہیں کیے۔ پھر جماعت اسلامی نے اسمبلی میں 3 بل پیش کیے،
کہ یہ نیب کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی چوری کی دولت ہے اس کو نکالنے کی وہ کوشش کرے اور پلی بارگیننگ کا قانون ختم ہو. لیکن حکومت نے جب کمیشن نہیں بنایا، ٹیوار کو قبول نہیں کیا، مجبور ہم عدالت میں گئے پٹیشنر کے طور پر. ہمارے بعد بھی پی ٹی آئی بھی آ گئے اور ہمیں خوشی ہے کہ آج اس سفر میں اگر پی ٹی آئی بھی ساتھ ہے، شیخ رشید صاحب بھی ساتھ ہے، ایک اور وکیل صاحب بھی ساتھ ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعت اس مہم میں شریک ہو جائے. بے شک نمبر وہ ہی لے لے، میرے لیے یہ کافی ہے کہ میرا ملک اگر کرپشن سے پاک ہو جائے اور میرے آئندہ نسلوں کو ایک کرپشن فری پاکستان مل جائے. میرے خیال میں یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن سراج الحق صاحب، سیاست تو اس طرح نہیں نہ ہوتی. یہ تو مورل ریفارمز کی بات آپ کر رہے ہیں نا، آپ مورلی ریفارم کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کو. لیکن سیاست کا طریقہ کار تو یہ نہیں ہوتا. سیاست میں تو آپ اپنے آپ کو آگے لے کے آنا کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں، دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا کوئی کام آپ نہیں کر رہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ سینس موجود ہے، شعور موجود ہے، وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں. یہ تو عوام فیصلہ کریں گے، لیکن میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کمپین میں شریک ہو جائے. میں تو کہتا ہوں کہ پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ کے اندر بہت سارے ایسے ورکر ہیں، پیپل پارٹی کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جے یو آئی کے بہت سارے لوگ ہیں. ہر پارٹی کا جو عام ورکر ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا ملک کرپشن سے پاک ہو جائے. میں صرف اس کا داعی نہیں ہوں، پاکستان کے میجارٹی اب یہی چاہتی ہے کہ کرپشن سے فری پاکستان ہمیں ملے. یہ تبھی ہوگا کہ جب بڑے لوگوں کو سزائیں ہو جائیں. اس لیے کہ اصلاح کا آغاز اوپر سے ہونا چاہیے. قانون ہمیشہ غریبوں پر اثر انداز اور نافذ تو ہوتا ہے، لیکن بڑوں پہ کبھی ہم نے یہ نافذ نہیں ہوتا دیکھا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صبح کسی چوک اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی وی آئی پی گاڑی سرخ بتی کو توڑ کر آگے نکلتی ہے، ٹریفک پولیس والے اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں. لیکن وہی کام اگر کوئی ریڑے والے غریب یا عام پاکستانی کرے تو وہی پولیس والے شیر کی طرح اس پر جپٹتے ہیں. میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ بنی اسرائیل کا قانون تھا کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو وہ چند سکے اپنے پوپ، پادری یا مولوی کو دے کر وہ اپنے آپ کو نجات حاصل کرتے تھے، معاف کرواتے تھے. لیکن جب کوئی غریب جرم کرتا تھا تو وہی عدالت ان کو سخت سزائیں دیتی تھی. ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوا ہے. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اصلاح کا، سزا کا آغاز اوپر سے ہو جائے، معاشرت تبھی ہی ٹھیک ہو سکے گا. جی اچھا سراج الحق صاحب، یہ چھوٹا سا ایک بریک ہم لیں گے، لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ سے بات کریں گے وائلنس، ٹیررزم اور ملیٹنسی کے حوالے سے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی پارٹی کی ان ایشوز پہ پوزیشن کیا ہے. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک. سراج الحق صاحب، کچھ تھوڑا سی بات ہو جائے وائلنس کے حوالے سے. مطلب یہ اس پہ تو میرا خیال ہے تمام مذہبی علماء بھی متفق ہیں کہ مسلم سوسائٹی کے اندر کسی قسم کا وائلنس جو ہے اس کی نہ اجازت ہے بلکہ اس کو حرام بھی کہا گیا ہے. تو آپ کی پارٹی کی اتنی کم آواز کیوں ہے وائلنس کے خلاف؟ آپ اتنا کم کیوں بولتے ہیں جب مسلمانوں کے خلاف یا مسلم ریاست کے اندر وائلنس ہوتا ہے، کچھ گروپس وائلنس کرتے ہیں، تو آپ اتنا کم کیوں، آپ کی آواز اتنی دھیمی کیوں ہوتی ہے اس کی مخالفت میں؟ دیکھیے، ظلم جہاں بھی ہے ہم اس کے خلاف ہے. کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، سب سے بلند اور توانا آواز جماعت اسلامی کا ہے. فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، سب سے بلند آواز، توانا آواز جماعت اسلامی کا ہے. افغانستان پر بیرونی جارحیت ہوئی، ہم نے مل کر ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا. اور اس ملک میں بھی یعنی ایک مسلمان تو کیا، اگر ایک غیر مسلم پر بھی ظلم ہوا ہے تو سب سے پہلے میں وہاں پہنچا ہوں. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ قصور میں ایک کرسچن جھوڑے کو جلایا گیا؟ سب سے پہلے میں وہاں پہنچا تھا اور اس کرسچن کے گھر میں بیٹھ کر میں نے پریس کانفرنس کی کہ یہ ایک مسیحی کو نہیں جلایا گیا، انہوں نے پاکستان کو جلایا ہے، انہوں نے اسلام کو جلایا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں ہم اس کے مقابلے میں آؤں گے. باقی اس ملک میں جو تشدد ہے ہمیشہ ہم نے اس کی مذمت کی ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی ایجنڈا ہے تو آپ اختیارات حاصل کریں، اقتدار حاصل کریں۔ اختیار اور اقتدار کا راستہ جمہوری ہے۔ اگر ایک بہت بڑا گیٹ کھلا ہے تو پھر کھڑکی میں اور روشن دان میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا تشدد عالم اسلام میں ہے یا پاکستان میں ہے، یہ مغرب کا ایجنڈا ہے، اور انہوں نے ہماری اسلامی دنیا پر ایک جنگ مسلط کی ہے۔ وہ لیبیا میں بھی جنگ، وہ شام میں بھی جنگ، عراق میں بھی جنگ، یمن میں بھی جنگ، افغانستان میں بھی جنگ، اور پاکستان میں بھی جتنا تشدد ہے اس میں ہمارے مخالفین کا ہاتھ ہے۔ اس میں کلبوشن کا نیٹ ورک ہے۔ یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان کے اندر تو سارے مقامی گروپس ہیں جو وائلنس کر رہے ہیں، جو ٹیررزم کر رہے ہیں، جو ملیٹنسی کر رہے ہیں، اور آئے دن اخباروں میں ان کے بیانات چھپتے رہتے ہیں کہ جناب ہم یہ دھماکہ قبول کرتے ہیں، ہم اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، وہ وائلنس ہم قبول کرتے ہیں، یہ ہم نے کیا، یہ ہم نے کیا۔ یہ روز تو آئے دن یہ مقامی گروپس خود اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے خود کیا یہ سب کچھ۔ دیکھیں، ظاہر ہے ان کاموں کے لیے جنات تو نہیں آتے ہیں، اس ملک کے لوگ استعمال ہوتے ہیں یا اس ملک کے لوگ ہی کرتے ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کی پشت پہ مقاصد کیا ہے۔ لیکن میں یہ دوبارہ دہراؤں گا کہ سیاسی تشدد ہو، معاشی تشدد ہو، مسلح تشدد ہو، یہ تمام دہشت گردی کے مختلف اقسام ہیں، اور ہم اس سب کی مذمت کرتے ہیں، ان سب کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اس لیے معاشی دہشت گردی، مسلح دہشت گردی، سیاسی دہشت گردی، اس کے نرغے میں اس وقت ہماری سوسائٹی ہے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ حکومت کا، ریاست کا، اداروں کا فرض بھی یہی ہے کہ اس طرح کے ہر طرح کی دہشت گردی کا مقابلہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دہشت گردی میں کون لوگ مرتے ہیں؟ عام لوگ مرتے ہیں۔ کوئٹہ میں دھماکہ ہوا، 410 میں دھماکہ ہوا، مردان میں دھماکہ ہوا، پشاور میں دھماکہ ہوا، کراچی میں جو لوگ مرتے ہیں، اس میں وہ لوگ نہیں مرتے ہیں جو بل پروف گاڑیوں میں پھرتے ہیں یا جس کے آگے پیچھے 20 گاڑیاں ہوتی ہے۔ عام لوگ اس میں شہید ہو جاتے ہیں، عام لوگ اس میں اپنے جان سے ہاتھ کو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میں اس دن، اس صبح کے انتظار میں ہوں کہ ایک پرامن پاکستان بنے، اور پرامن پاکستان تب بنے گا جب ہماری حکمران اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرے، اور یہ تبھی ہوگا جب ہماری حکمران بل پروف گاڑیوں سے نکل کر عوام کے درمیان آئے، فٹ پاتھوں میں گھومے پھرے۔ ابھی کل میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھ رہا تھا کینیڈا کا، رو رہا تھا کہ میری ٹیکسی میں کینیڈا کی 3 وزراء ایئرپورٹ سے بیٹھ کر فنکشن تک گئے۔ اس کا تصور آپ پاکستان میں نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے ایک عام وزیر جب جاتا ہے تو آگے پیچھے 15 اور 20 گاڑیاں ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اصل ہماری تصویر ہونے چاہیے کہ ہمارے وزراء بھی ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر، ایک سائیکل پر بیٹھ کر، ایک رکشے پر بیٹھ کر، ایک ٹانگے پر بیٹھ کر، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب حکمرانوں کا ایجنڈا ذات کی بجائے، خاندان کی بجائے عام آدمی کا ایجنڈا بن جائے۔ اچھا سراج الحق صاحب، آپ نے اتنی واضح طور پہ کہہ دیا کہ وائلنس کے آپ خلاف ہیں اور وائلنس کے خلاف آپ بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات جو سوال عام طور پہ لوگ کرتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی امیر کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ فرقہ وارانہ گروپوں کے لیڈرز کے ساتھ اور جو ملیٹنٹس اور ٹیررسٹ گروپس کے لیڈرز کے ساتھ سٹیج کیوں شیئر کرتے ہیں؟ آپ حافظ سعید کے ساتھ، مولانا احمد لدھیانوی کے ساتھ آپ سٹیج کیوں شیئر کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک مسلک کے لوگ نہیں ہیں۔ یہاں سنی لوگ بھی ہیں، یہاں شیعہ لوگ بھی ہیں۔ یا آپ کو سینٹ میں نظر آئیں گے، یا آپ کو ایوانوں میں نظر آئیں گے، یہ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں نظر آئیں گے۔ اس لیے ان کو آپس میں لڑانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ پاکستان کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو ایک نہ کریں تو پھر ہماری سکول تقسیم ہوں گی اس بنیاد پر، ہمارے کالجز تقسیم ہوں گی اس بنیاد پر، ہمارے ادارے تقسیم ہوں گے اس کی بنیاد پر، اور ہمارے بازار تقسیم ہوں گی اس بنیاد پر۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہم اتنی بربادی میں چلے جائے۔ اس لیے میری خواہش ہے، اور آج سے نہیں، ہمیشہ ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام مسلکوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ ایک مجلس میں بیٹھے، اور یہ جو مسلکی اختلافات، یہ تو علمی باتیں ہیں،
ایک علمی بات پر ڈنڈا اٹھا کر ایک دوسرے کو مارنا یہ کہاں جائز ہے؟ نہیں، آپ جہاں کے تک خیال آپ سے سعید صاحب کی بات احمد ہے، عمر بھائی، دیانوی صاحب کسی مسلک کو عامر بھائی، ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ عمر فاروق صاحب، جناب اب حافظ سعید صاحب کی بات میں کروں گا۔ حافظ سعید صاحب ایک تنظیم کا ذمہ دار ہے، ٹھیک، ایک ایسی تنظیم کا ذمہ دار ہے جس کے بارے میں ہماری کسی عدالت نے پابندی نہیں لگائی، جس کے بارے میں کسی کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا ہے، جس کے بارے میں آپ کی ریاست اور حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تو اگر ایک آدمی عدالت میں کلیئر ہے، حکومت اور ریاست میں کلیئر ہے، تو میں صرف انڈیا کے پروپیگنڈے میں آ کر اس کو میں انڈیا کی اینک سے نہیں دیکھ رہا ہوں، اس کو میں اپنے ملک کے مفادات کی اینک سے دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے کہ اگر ایک آدمی کو امریکہ برا کہے، ایک آدمی کو ہندوستان برا کہے اور میں بھی ان کو برا کہوں، میں اپنی ملک کی مفادات میں، اپنی عدالتوں کے فیصلوں کی روشنی میں ایک آدمی کی کردار کو دیکھوں گا۔ اچھا، آپ کے خیال سے پاکستان کی کچھ بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں ٹیررزم یا ملیٹنسی کے حوالے سے یا نہیں ہیں؟ 100% ہے، لیکن تو اس کا یہ آپ کو مطلب اس بات نہیں کا ہے۔ علم ہے کہ حافظ سعید کے خلاف یونائٹڈ نیشنز کی کمیٹیز جو ہیں وہ سینکشنز ڈکلیئر کر چکی ہیں؟ دیکھیے، یو این او ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ مغرب کے ہاتھوں میں ہے۔ یو این او سے تو پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کشمیریوں کی آواز کو کیوں نہیں سنتے ہیں؟ آپ فلسطینیوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ آپ افغانستان میں قتل عام کو کیوں نہیں روکتے ہیں؟ آپ شام اور لیبیا میں جو قتل عام ہو رہے ہیں اس کو کیوں نہیں روکتے ہیں؟ وہ انڈیویجول کی بجائے جو پوری قومیں برباد ہو رہی ہیں اس کے بارے میں وہ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ مشرق تیمور میں تو یہی یو این او ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت ایکٹیو ہے، اور انہوں نے انڈونیشیا کے اندر ایک نئی ریاست بنائی۔ سوڈان کے اندر تو بہت ایکٹیو ہے کہ انہوں نے جنوبی سوڈان کے نام سے ایک اسلامی ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ لیکن وہی یو این او جہاں مسلمانوں کی مفادات کی بات ہے وہاں پر اندھا اور گونگا اور بہرے بن جاتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ سلامتی کونسل میں 1 ارب مسلمانوں کو ویٹو پاور کے لیے نمائندگی ملنی چاہیے۔ اتنے بڑی تعداد میں اسلامی ممالک ہے، 1 ارب سے زیادہ اسلامی مسلمان ہیں، تو ان کی نمائندگی تو نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کا یہی فیصلہ ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ یہود اور نصارہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ اس کے تابع نہ ہو جائیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ میں قرآن کی بات مان لوں یا یو این او کی بات مان لوں؟ ظاہر ہے میں نے سر، ایک اللہ کا ایمان لایا ہے، میں نے اس کی یہ بات سوال مانی ہے۔ بھی آپ سے کرنا چاہوں گا، بلکہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ پاکستان کی بین الاقوامی ذمہ داریاں کیا ہوں گی ٹیررزم اور ملیٹنسی کے حوالے سے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد میں آپ سے یہ سوال کروں گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ جی سراج الحق صاحب، آپ کے مطابق پاکستان کی بین الاقوامی ذمہ داریاں کس طرح ڈیفائن کریں گے آپ ٹیررزم کے حوالے سے؟ دیکھیے، ٹیررزم کے وہ تمام راستے بند ہونے چاہیے، اور ایک اسلامی ریاست کے اندر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود اسلحہ اٹھا کر خود ہی فیصلے کرنے لگ جائیں، اس لیے کہ اسلامی ریاست باؤنڈ ہے قوم کی تحفظ کے لیے، ریاست کی تحفظ کے لیے اور جغرافیہ کی تحفظ کے لیے۔ میں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ ریاست کی ذمہ داری ریاست ادا کرے، اور عوام جو اگر کوئی تنظیم بھی بناتے ہیں تو ہمارے آئین میں ایک تنظیم کے لیے، ایک پارٹی کے لیے اپنا ایک حدود اربع موجود ہے، اس سے کسی کو نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک ریاست، ایک حکومت، ایک عدالت یہاں پر موجود ہے اور آپ اپنے بیٹے ملکانسی کو پکڑ کر ان کے حوالے کریں، آپ یوسف رمزی کو پکڑ کر ان کے حوالے کریں، آپ ڈاکٹر عافیہ کو پکڑ کر ان کے حوالے کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی ریاست اور اپنی اقتدار اعلیٰ کی نفی کرنی ہے۔ ہم ہر شکل میں ٹیررزم کے خلاف ہے، لیکن میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے،
ہم نے تمام معاہدوں کی پاسداری کرنی ہے، لیکن اس ملک کے جو ایشوز ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک کے مفادات عزیز ہونے چاہیے۔ یو این او میں کون بیٹھے ہیں؟ سلامتی کونسل میں کون بیٹھے ہیں؟ کیا وہ ہمارے دوست ہیں؟ جی جی کیا انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے؟ سراج الحق صاحب، کیا انہوں نے کبھی ہمارے مفادات کی تحفظ کی ہے؟ اس لیے ہم یو این او کا ایک حصہ ہے، اقوام متحدہ کا حصہ ہے، لیکن گزشتہ 70 سالوں سے ہمارا ہر وزیر اعظم جا کر ادھر روتا ہے کشمیر کے حوالے سے۔ کبھی یو این او نے اپنی اس قرارداد کو جو کشمیر کے حوالے سے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سینٹ میں بھی یہ بات کہی ہے کہ آؤ مل کر آپس میں لڑنے کی بجائے، آپس میں دست و گریبان ہونے کی بجائے غربت سے لڑتے ہیں، مہنگائی سے لڑتے ہیں، بے روزگاری سے لڑتے ہیں، بد امنی سے لڑتے ہیں۔ میں تو اپنے ملک کے سیاسی جماعتوں سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جو عام اور غریب آدمی کے ایجنڈا ہے اس پر کون عمل کرے گا؟ ہمیں اس لیے بین الاقوامی ان کے فکر کی بجائے اپنے غریب آدمی کا فکر کرنا چاہیے اور اپنے غریب شہری کا فکر کرنا چاہیے۔ جی جی بالکل سراج الحق صاحب، آخری چند منٹس ہمارے پاس رہ گئے ہیں، میں صرف آخری میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی آن اٹس اون شاید الیکشنز میں کوئی کامیابی بڑی آنے والے انتخابات میں حاصل نہیں کر سکے گی، تو آپ کسی پارٹی کے ساتھ الائنس بنانے کی بات کریں گے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، یا سولو فلائٹ کریں گے، اکیلے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیے، آپ کا یہ جو سوال ہے اور فتویٰ ہے یہ بھی اس عالمی اسٹیبلشمنٹ کے پروپیگنڈے کا ایک حصہ ہے جو یہی کہتے ہیں کہ اسلام اور اسلامی نظام کے لیے مستقبل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرا دعویٰ یہی ہے کہ مستقبل صرف اور صرف اسلامی نظام کا ہے۔ ان کے نظریات بھی فیل ہو گئے اور اس ملک میں ان کے ایجنٹ اور غلام بھی فیل ہو گئے، ان کے یار، ان کے وفادار، وہ سارے غدار ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں کون سے مذہبی جماعت کا کوئی لیڈر یا کوئی کارکن ہے جن کا نام پاناما لیکس میں ہے، جنہوں نے آف شور کمپنیوں میں ان کے نام موجود ہے؟ کون سا میرا کارکن یا میرا لیڈر یا میرا دائیں بائیں کڑا ہے جنہوں نے قرضے لے کر بینکوں سے ہڑپ کروائے ہیں؟ میرا کون سا کارکن، ممبر اور منسٹر ہے جو کسی کرپشن میں انوالو ہے؟ اگر میں تو الیکشن جیتنے یا ہارنے کی بات کر رہا تھا۔ عمر بھائی میری بات سنیں، میری قوم اگر کرپشن فری پاکستان چاہتی ہے اور کرپشن سے نجات چاہتے ہیں تو آپشن صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے، جس کے ساتھ ایک دیانتدار قیادت ہے۔ یہ ٹھیک ہے میرے ساتھ ہیلی کاپٹر نہیں ہے، میں مانتا ہوں میرے ساتھ بڑے بڑے لینڈ کروزر نہیں ہے، میں مانتا ہوں میں عالمی اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ نہیں ہوں، میں ان کا وفادار اور غلام نہیں ہوں، لیکن مجھے اپنے پاک دامنی پر، مجھے اپنی صلاحیت پر اور مجھے اپنے اخلاص پر اور اچھی نیت پر یقین ہے انشاءاللہ کہ مستقبل اس ملک میں اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کا ہے۔ جی بالکل، بہت زبردست جناب، بہت زبردست، تھینک یو سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ وقت گزارا، ہمارے سوالات کے جواب دیے اور بہت عمدہ انٹرویو رہا ہمارا، تھینک یو سر۔ ناظرین، یہ تھے سراج الحق صاحب، ان کی آراء آپ نے سنی پاکستانی سیاست پر، وائلنس پر اور اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے۔ اب عمر فاروق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔